لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ میرے مندر جانے سے یا میرے اچار ٹچ کرنے سے اٹس ریڈیکولس، یو نو، ایسی باتیں ہو ہی نہیں سکتی. پیریڈ، کسنگ، سیکس، ہر لڑکی کی زندگی میں ہر مہینے وہ 5 دن آتے ہیں جس میں ان کا پیریڈ آتا ہے. تو اون دوز 5 days کیونکہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. بہن نے سوال پوچھا ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، جس میں بہن نے پوچھا کہ وومن آر یور ٹلٹ، ٹریٹ دیم لائک یور ٹلٹ. یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے، تو ویسا ان کا صحیح طریقے سے ان سے برتاؤ کرو. یہ آیت کے بارے میں آپ دیکھیں گے 222 پڑھیں گے. اس کا پہلے آیت پڑھنا امپورٹنٹ ہے. When they ask the concerning menstrual cycles، جب وہ پوچھتے حیض کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حیض کے حالت میں آپ ان کے پاس مت جاؤ. During menstrual cycle do not approach them. کیوں؟ کیونکہ حیض کے حالت میں جب خون بہتا ہے، آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ چانسز ہے جب آپ ان کے پاس جائیں گے اس حالت میں تو عورتوں کو تکلیف ہوگی. اس کے علاوہ بیماری پھیلنے کے ہائی چانسز ہے خون کے ذریعے، اسی لیے ان کے پاس مت جائیے. ورنہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے، آپ جب چاہے جا سکتے ہیں، مطلب وہ آپ کی ہے، آپ کے لیے. اور قرآن میں آپ پڑھیں گے اس کے پہلے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہا گیا ہے ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن. آپ ان کے لباس ہے، وہ آپ کی لباس ہے. مطلب آپ کی بیویاں آپ کے لباس ہے اور آپ اپنی بیویوں کے لباس ہے. لباس کا مطلب گارمنٹس. مین مقصد ہے لباس کا کور کرنا، پروٹیکٹ کرنا، چھپانا، بیوٹیفائی کرنا. یہ کام ہے میاں بیوی کا. تو یہ آیت میں جو کہا گیا ہے menstrual cycle don't approach them and they are your tilth, treat them as you can. اور اس کے اور کئی معنی ہیں جو میڈیکلی وی کین پروو. a land، جب ہل چلاتے ہیں تو ہل چلانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بیل کے پیچھے ایک سخت چیز ہوتی ہے، لکڑی. اس طریقے سے آپ there are various different meaning that be careful. جو زمین رہتی ہے it is very soft, the soil is soft. سنبھال کے آپ ٹریٹ کیجئے، سنبھال کے ان کے پاس اپروچ کیجئے. تو کئی معنی ہیں، کئی تفسیر ہے تاکہ آپ عورتوں کو خیال رکھیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 کتاب الصلاح، چیپٹر نمبر 314، حدیث نمبر 1932، 1933 اور 1934. یہ تین رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیدین صلاح کے لیے کہا ہے عورتوں سے، عیدین صلاح کے لیے عورتوں سے کہا ہے کہ آپ جو غیر شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو بھی لے کے جاؤ، اور وہ عورتیں جو حیض میں ہیں ان کو بھی صلاح کے لیے لے کے جاؤ، اور جو حیض میں ہیں وہ صلاح نہ پڑے لیکن عیدگاہ کے وہاں جائے. دوسری حدیث میں لکھا ہے کہ سارے عورتیں عیدگاہ کے لیے جانا چاہیے، حیض والی عورتیں بھی، لیکن ہاں وہ نماز نہ پڑھے لیکن کم از کم دعا کرے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنے والی عورتوں کو بھی بولتے عیدگاہ جاؤ، بھلے نماز مت پڑھو کم از کم دعا تو کرو. کیا حکمت ہے؟ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ حکمت یہ ہے کہ عام طور پہ ہر روز مسلمان کا فرض ہے کہ وہ 5 بار نماز پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جماعت میں پڑھے، سب سے بہتر ہے کہ مسجد میں پڑھے. تو 5 بار مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. اس سے بڑی جماعت ہے ہر ہفتے جمعہ کی نماز. تو جمعہ کی نماز میں آپ کو پتا ہے کہ تعداد اور بڑھتی ہے. اس سے بڑی ہے سال میں 2 بار عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بقرعید. یہاں اور بڑی جماعت تو کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گاؤں اپنے ہیں نا ہندوستان میں، یہ تو ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں کشمیر کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے مسلمان کی پرسنٹیج میں، لیکن یہ کئی گاؤں ہیں اسے ہندوستان میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں، وہاں لوگ کو پتہ نہیں. جب دیکھتے عید میں 30,000 مسلمان، 40,000 مسلمان کی ہمت افزائی ہوتی ہے
लोग को पता नहीं, जब मस्जिद में 5 बार नमाज के लिए मिलते तो पता चलता है ये मुसलमान ही बिल्डिंग में रह रहा है, इलाके में रह रहा है। जुम्मा में मिलते और मुसलमान से मुलाकात होती है। ईद के टाइम पे सबसे ज्यादा, ईद के टाइम पे सबसे ज्यादा, साल में 2 बार। तो अगर छोटे से गांव में जब पता लगता है कि 30,000, 40,000, 50,000 मुसलमान, तो हिम्मत अफजाई होती है, हौसला बढ़ता है। और साथ साथ अगर कोई दुश्मन है तो दुश्मन भी सोचेगा 10 बार, हाँ 40,000 मुसलमान, 50,000 मुसलमान, गड़बड़ करने के पहले सोचूंगा मैं। तो दिस इज मास साइकोलॉजी। मिसाल के तौर पे अगर कोई शहर में बस में या ट्रेन में एक मुस्लिम खातून जा रही है हिजाब पहन के, और अगर एक आदमी को उसको छेड़ने का है, लेकिन उसी बस में अगर 50 लोग बैठे, वो 5 लोग को देखेंगे दाढ़ी रखे हुए, टोपी पहनते हुए, वो लफंगा 10 बार सोचेगा कि अगर मैं ये मुस्लिम खातून को छेड़ा, ये 5 लोग मुझ पे टूट पड़ेंगे। भले वो ज़ईफ है, बराबर खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन दाढ़ी टोपी है ना, मैं छेड़ूंगा तो 5 लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये मास साइकोलॉजी है। अस्सलामुअलैकुम, आई एम सुष्मिता सेनगुप्ता, होम मेकर। इस्लाम में औरत लोग तो नमाज अदा कर सकती है, मस्जिद में क्यों नहीं कर सकती है? अगर करती है तो कोलकाता में क्यों नहीं है? और इबादत में कुछ फर्क है क्या मर्द का और औरत का? वो ईदगाह में क्यों नहीं जा सकते? बहन का सवाल है कि इस्लाम में औरतें मस्जिद में जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ती, और नमाज पढ़ने का तरीका अलग क्यों है, और ईदगाह में क्यों नहीं जाती? कुरान मजीद में बहन किधर भी नहीं लिखा है कि औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। वो हमारे इंडिया पाकिस्तान में है, इसलिए इस्लाम को देखने के लिए इंडिया को मत देखो, पाकिस्तान को मत देखो, कोलकाता को मत देखो, कुरान को देखो। कई हदीस है सही बुखारी में, जिल्द नंबर 1 आखिरी हदीस, डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट फ्रॉम गोइंग टू द मॉस्क। मतलब मोमिना को मस्जिद में जाने से मत रोको, अल्लाह के रसूल फरमाते। आप पढ़ेंगे सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 824, उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते कि डू नॉट प्रिवेंट योर वुमेन टू गो टू द मॉस्क इवन एट नाइट। अगर रात को भी अगर वो चाहते कि मस्जिद में जाना चाहते तो मत रोको। तो मस्जिद में औरतें जा सकते हैं। वो अभी इंडिया पाकिस्तान में रोकते, क्यों रोकते वो उनसे पूछिए। कुरान और हदीस में तो लिखा जा सकते है। कलकत्ता में भी एक आध मस्जिद है क्या नहीं भाई? 2 मस्जिद है भाई साहब बोलते, 2 मस्जिद है, एड्रेस ले लेना आप बाद में। 2 मस्जिद है जहाँ खवातीन जा सकते। इंशाअल्लाह कल 4 होंगी, परसों 10 होंगी, इंशाअल्लाह सब मस्जिद में 4 होंगी, इक्वल बट सेपरेट।